شکر کریں پاکستان عراق نہیں بنا۔ گزشتہ روز کے بلاگ میں فوجی جرنیلوں کی پالیسیوں، ملکی آئین کی پامالی اور ملکی سیاست اور اقتدار پر ان کے قبضے کی بات ہوئی تو کچھ منچلے دوستوں نے فوجی اشرافیہ کی روایتی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھ بھیجا کہ عاطف صاحب یہ فوجی ہے جس نے ہمیں محفوظ بنا رکھا ہے، ورنہ پاکستان عراق یا شام بن چکا ہوتا۔ جی درست بات ہے، بالکل درست بات ہے۔ محمد علی جناح کی گاڑی ہسپتال پہنچنے سے قبل ایندھن ختم ہو جانے پر سڑک پر گھنٹوں کھڑی رہنے سے لے کر لیاقت علی خان کو گولی لگنے تک، محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہلانے سے لے کر ملک کو 1 یونٹ کر کے ایک اور تقسیم کی راہ ہموار کرنے تک، سن 1971 میں ہمیں محفوظ بناتے ہوئے ہی مشرقی پاکستان جیسے غیر ضروری حصے کو پاکستان سے الگ کرنے سے لے کر ڈالروں کے عوض امریکہ کے لیے سوویت یونین کو دشمن بنانے تک اور ملک میں جہادی پیدا کرنے تک، نصاب میں زہر گھولنے اور ملک میں فرقہ واریت پیدا کرنے سے لے کر بلوچستان میں حقوق مانگنے والوں کو قتل کرنے تک اور وزیرستان میں تشدد کے راستے کھولنے تک، ملک سے پولیو کی وبا کے خاتمے کے لیے پولیو ویکسینیشن کے ساتھ موت کی نیند سو جانے والے کارکنوں سے لے کر انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے بات کرنے والے لکھاریوں تک، ایسا کون سا مقام اور کون سا شخص ہے جسے ہمارے سپہ سالاروں کی پالیسیوں نے محفوظ نہیں بنایا؟ جرنیلوں کی بارے میں بات کیوں کی کہ نعرے کے ساتھ گالیاں دیتے، گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے اور غدار غدار کے نعرے لگاتے یہ دوست یقیناً یا تو سائبر ونگ کے وہ ملازمین ہیں جن کو ان دنوں پنڈی والے صاحبان انٹرنیٹ پر فوج کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پر اجرت عنایت فرما رہے ہیں، یا وہ جو ضیاء الحق کے دور سے چلی آ رہی معاشرتی علوم اور مطالعہ پاکستان کے سحر میں مبتلا ہیں اور جن کی آنکھیں کھلنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا پاسپورٹ اس وقت افغانستان اور صومالیہ کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور عراق اور شام جیسے ممالک کے پاسپورٹ کی تقریم بھی ہمارے جوہری صلاحیت کے حامل ملک سے زیادہ ہے۔ پچھلے 10 برسوں میں ہمارے 60,000 شہری اور فوجی جوان مارے جا چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی سرحدوں کے اندر ڈرون بالکل ویسے ہی حملے کر رہے ہیں جیسے صومالیہ یا یمن یا افغانستان میں کیے جا رہے ہیں، اور اس پر دنیا بھر میں بطور پاکستانی شناخت پر فوراً ہی ہمیں اس انداز سے دیکھا جاتا ہے جیسے ہمارے جسموں پر کوئی خودکش جیکٹ بندھی ہوئی ہے۔ یا تو یہ بے حسی ہے یا معصومیت یا پھر انتہا درجے کی ہٹ دھرمی کہ اپنے چیچک زدہ چہرے اور تعفن زدہ لباس پر نگاہ ڈالنے اور بہتری کی کوئی سبیل یا تدبیر کرنے کی بجائے ہم سینہ پھلا کر عظمت کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ کوئی ہماری بدنمائی کی جانب ہماری توجہ دلائے تو فوراً اسے کسی برے لقب یا کسی گندی گالی سے نواز کر سینہ مزید پھلا لیتے ہیں۔ 70 برس ہو چکے پاکستان کو بنے۔ کیا یہ ملک ہم نے ان چوروں اور لٹیروں، جرنیلوں، سیاستدانوں اور افسروں کی عیاشیوں کے لیے بنایا تھا؟ کیا یہ بات آپ کے لیے معمہ ہے کہ کالعدم جماعتوں کے لشکری آزاد گھوم رہے ہیں؟ اسامہ بن لادن اور ملا عمر جیسے لوگ پاکستان میں شکار ہوتے ہیں۔ داعش کی بیعت کرنے اور علل اعلان جہادی تیار کرنے والے لال مسجد کے ملا اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب کوئی فوجی جرنیلوں کی عیاشیوں پر آواز اٹھائے تو کہا جاتا ہے کہ ذرا یہ بات پاکستان آ کے کر کے دکھائیں۔ دھرتی ماں کو اس اشرافیہ نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں بدل دیا ہے جس میں عوام وہ کم ذات ملازم بن کر رہ گئے ہیں جن کا کام صرف اور صرف اپنے خون پسینے کی کمائی اور اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو گروی رکھ کر ان جرنیلوں، سیاسی مداریوں اور سرکاری افسروں کے اثاثوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہم قومی بجٹ میں 920 ارب روپے اعلانیہ اور باقی جانے کتنے ارب غیر اعلانیہ اس عسکری بلا کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، تحقیق، بلکہ تمام در شعبوں کا پیسہ ملا کر بھی اس جرنیلی تجوری کے برابر نہیں بنتا، اور جواب میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ شکر کریں ہم عراق نہیں بنے۔ کیا عراقی فوج پر 1 کھرب روپیہ خرچ کیا جاتا ہے؟ حیرت یہ ہے کہ فوراً نعرہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں جرنیل نے تو اچھا کام کیا تھا، یا فلاں فوجی تو ٹھیک کام کر رہا ہے۔ کبھی یہ جملہ سننے میں آیا ہے کہ فلاں انجینئر اچھا کام کر رہا ہے، یا فلاں پائلٹ اچھا جہاز اڑا رہا ہے، یا فلاں استاد بہتر خدمات انجام دے رہا ہے؟ پاکستان میں اب حالت یہ ہو کے رہ گئی ہے کہ آپ عبدالستار ایڈی تک کو برا بھلا کہہ لیجئے مگر کسی جرنیل کا نام نہیں آنا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ اگر آپ شاعر ہیں، لکھاری ہیں، بلاگر ہیں، سچ گو انسان ہیں، منافقت نہیں کرتے، جرنیلی پالیسیوں پر تنقید کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں بس قلم ہے،
تو پاکستان میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف آپ دہشت گرد ہیں، آپ کا تعلق کالعدم جماعتوں سے ہے، آپ ملکی دستور کو گالیاں دیتے ہیں، آپ جوانوں کے سر قلم کر کے فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ مسجدوں، بازاروں، درگاہوں، خانقاہوں، چوراہوں، گرجا گھروں، مندروں، سڑکوں اور گلی کوچوں میں تباہی پھیرتے ہیں، آپ مسجدوں کے میناروں سے نفرت انگیزی پھیلاتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ میں ہتھیار تک اٹھا رکھے ہیں، تو پاکستان میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یعنی آپ ملک کا آئین توڑیں، آپ ملک میں ہر عوامی لیڈر کو غدار قرار دیں اور تاک تاک کر ہلاک تک کر دیں، آپ پاکستان کو دو لخت کریں، آپ حقوق مانگنے والوں کو گمشدہ کر دیں اور ان کی سر بریدہ لاشیں ملیں، آپ ملک میں تعلیم گاہوں کی بجائے جہادی فیکٹریاں قائم کریں، آپ ڈالر لے کر ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دیں، آپ وردی پہن کر قوم سے تحفظ کا احساس چھین لیں، آپ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے خریدی گئی بندوق قوم ہی پر تان لیں، آپ ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیں، آپ ہمارے ہر بڑے دماغ، دانشور اور خیر خواہ کو اپنے سامنے نہ جھکنے پر قتل کر دیں، آپ بلوچستان سے کشمیر تک اور کشمیر سے فاٹا تک ہر گلی میں خون اور خوف کے دھبے لگا دیں، آپ فرقہ واریت پر مبنی کالعدم جماعتوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں اور آپ ان دہشت گردوں کو اپنا اثاثہ قرار دیں اور پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں اور مال بنائیں، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ دھرتی کی کوکھ سے ایسا ایک بھی غیرت مند پیدا نہیں ہوگا جو آپ کے سامنے بولنے کی جرات کرے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بندوق کی طاقت پر انحصار کرنے والے قلم کی طاقت ہمیشہ کم سمجھتے ہیں، مگر کندھوں پر ستارے لگائے سینہ تان کر چلنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بندوق سے نکلی گولی تھک ہار کر آخرکار گر جاتی ہے، مگر قلم سے نکلے الفاظ وقت کی لے پر تاریخ بن جاتے ہیں۔ سقراط کو زہر پلانے والے کا نام کسی کو یاد نہیں، نہ یہ حکم دینے والے کا، مگر زہر پینے والا سقراط آج تک زندہ تاریخ میں موجود ہے۔ آج کی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ہندوستان ہو کہ افغانستان، عراق ہو کہ امریکہ، روس ہو کہ چین، نائجیریا ہو کہ برطانیہ، دنیا کے کسی بھی ملک میں فوج عوام سے بالا نہیں ہے، بلکہ ان ممالک میں کسی شخص کو شاید اپنے سپہ سالار کا نام تک یاد نہ ہو، مگر ہمارے ہاں ان کے ٹھاٹ باٹی سمجھ سے بالا تر ہے۔ پاکستان عراق تو انشاءاللہ نہیں بنے گا، مگر خوف یہ ہے کہ کسی روز پاکستان 15 جولائی 2016 والا ترکی نہ بن جائے، جب لوگ ملکی دستور توڑنے والوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور فوجیوں کو رسیوں سے باندھ کر قانون کے حوالے کیا گیا تھا۔ فوج اور ہر ادارے کی تعظیم اور تکریم صرف اور صرف دستور میں درج اس کے دائرے میں ہے۔ کوئی بھی ادارہ یا فرد اس آئین سے بالا نہیں ہے، اور اگر اس دائرے کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو قومی مجرم ہے۔ پاکستان کے آئین میں اگر 62 اور 63 ہے جو سیاستدانوں پر اپلائی ہوتی ہے، تو اس آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے۔ یہ پالتو سیاستدان تو شاید یہ آرٹیکل لاگو نہ کریں، مگر ایک دن قوم یہ آرٹیکل دستور توڑنے والے ہر مجرم پر ضرور نافذ کرے گی۔